دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں پر جہاں کوئی عقلی اشکال لوگ پیش کرتے ہیں تو ان میں بڑی نمایاں آیت ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر مخلوق کا ایک جوڑا جو ہے وہ رکھ لیا گیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی کشتی کیسے تھی کہ اس میں آ جائے اور پھر اس واقعے کے انکار کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پر کیا معاملہ ہے, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, اور اگر کوئی چیز خلاف مشاہدہ لگتی ہے تو پھر کیسے تعویل ہوگی؟ یہ اصل میں زبان کے اسالیب کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. عربی زبانی میں نہیں, ہماری اپنی زبان میں بھی یہ ہم بولتے ہیں نا کہ ہر چیز, تو یہ ہمیشہ اپنے محل اور موقع کے لحاظ سے ہوتا ہے. میں اگر گھر تبدیل کر رہا ہوں اور آپ کو میں نے نگرانی دی ہے تو میں باہر نکل کے کہتے ہوں کہ جناب ہر چیز آپ نے نکال لی, تو یہ ہر چیز سے مراد کیا؟ دنیا کی ہر چیز. جس موقع پر بولا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں وہ تھے وہاں جو جانور ان کے لیے روزمرہ ضرورت تھے, ایک بڑا سیلاب آ رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ جب سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے کے حالات سے دیکھیں, یعنی کوئی جہاز تو نہیں اڑ کے آئیں گے, ہیلی کاپٹر تو نہیں آئیں گے, کتنے بڑے علاقے تک پھیل گیا ہوگا. اس میں اس کا اندیشہ تھا کہ بعد میں زندگی کیسے شروع کی جائے گی, یعنی ہر چیز تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اپنی ضرورت کے جو جانور ہیں وہ آپ رکھ لیں, کیونکہ اس وقت تو انحصار ہی ان چیزوں پر تھا. زمین خشک ہوگی تو چلیے, اگر کوئی فصل اگانی ہے, درخت اگانا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ اگانے کے اسباب پیدا کر ہی دے گا, لیکن جانور بھی انسانی زندگی کا لازمہ تھے. تو ان جانوروں کے بارے میں کہا گیا, اس کا ہرگز اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ دنیا بھر کے جانور جا کے اکٹھے